والاستسلام لعزته والاستكثار من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم سامعین، یہ بات مسلم ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ ایک وقت انسان نہانی انتہا سے منتقل ہو جاتا ہے، اسے انتقال کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم سبوں کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے تو لحظ سے لے کر اور عالم برزخ سے لے کر حشر تک، پھر حشر کے بعد انسان وہی سرخ رو ہوگا جس کے اعمال صالح ہیں اور جس کا کردار اسلامی ہو۔ لہذا اس لیے عرض یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ ہمیں کم وقت میں جو ہم بس رہے ہیں اپنے کو اس حد تک پہنچا دیں کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، بعد میں اسے حسرت نہ ہو، اس کے صرف روحی عمل کے ساتھ ہے۔ الفاظ کم ہیں، ہاں آغاز اسلام میں صرف لا الہ الا اللہ پر انسان صالح ہو سکتا تھا، سعادت مند ہو سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب کھل کر جو آیت آپ سامنے ہم تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان کے خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر، چار چیزیں بہت ضرور ہیں۔ لہذا عمل صالح کیجیے گا، پچھتاوا بعد میں نہ ہوگا، حسرت نہ ہوگی، خوشحالی میں سر بلندی کے ساتھ اس وطن معلوف سابق کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ باہر کے ایک میری گفتگو کا موضوع تھا ایمان، اور اس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا ایمان کے چار ستون ہیں، ایک الصبر، دوسرا الیقین، تیسرا العدل، چوتھا الجہاد۔ صبر کی چار شاخیں تھیں، بیان ہوئی۔ یہ عام ہم جیسوں کی ایمان میں بات ہو رہی ہے، ہاں، کہ وہ سب سے جمیل تر، کامل تر کیا شوق فطری ہے، اور وہ بھی پیغام دینے والا خالق ہی ہو کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اور جمیل جمال و جلال ہے، وہ جنت ہے۔ لہٰذا اس کے لیے شوق ہو تو پھر مولانا فرمایا اگر شوق ہو تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ سلام شہوات، خواہشات نفسانی کا کرتز گلے سے، عنق سے، گردن سے اتار چھوڑو۔ اس میں خواہشات نفسانی اس پر حاکم نہ ہو، وہ خود حاکم ہو۔ پھر شفق ہے جس سے ڈرنا چاہیے، جس میں ضرر ہے، نقصان ہے، وہ خود خالق نے فرمایا سب سے زیادہ ڈرونی شے، نقصان دہ شے جہنم، اس سے خوف ہونا چاہیے۔ خوف خود پہچان کے لیے فرمایا اجتنب المحرمات، سارے محرمات سے اجتناب رکھتا ہوگا، اس کردار میں کوئی فعل منہیً جو حرام ہے اس کی آمیزش نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ کہہ چکا ہو، اور پھر
اس کے اندر زہد ہوگا. اگر ساری دنیا سمٹ کر آ جائے تو خوشی نہیں، چلی جائیں تو کوئی حسرت نہیں. یہ زہد ہے. اور جو زہد ہے اس کے نام فمن زہد فی الدنیا آن بالمصائب، اس کے مصائب آسان سے آسان تر ہوا کرتے ہیں. ترقب ہے یعنی انتظار، ہمیشہ انتظار اس کا ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے، پانے کے لیے اس نے بہت شب روز پہلو کو کھول کر کے محنت کی ہو. اس کے نتیجہ کا وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. اگر وہ موت کا مرتقب ہے، منتظر ہے، تو اس کی پہچان سارا الی الخیرات، ہر کار خیر کو بر وقت انجام دینے کی کوشش کر رہا ہو. یہ تھا صبر. پھر یقین بھی آپ کو بتا دیا ہے. اس کے وچار ہیں روشن نگاہی اور حکمت رسی اور عبرت اندوزی اور سنن اولین پر قائم ہونا. لہذا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا جس شخص نے دانش و آگاہی حاصل کر لی ہے تو علم و عمل کی راہیں اس کے لیے کھل جائیں گی، واضح ہوں گی. جس کے لیے علم و عمل کی راہیں کھل جائیں، آشکار ہو جائیں، تو پھر وہ عبرت اندوزی سے آشنا ہوتا. جب وہ آشنا ہو گئے کہ اولی کے ساتھ خود رہا ہے، پھر مسل کر رہا ہے، یقین تھا. آج عدل جو آپ اس خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عادل، عین دال لام عدل. عدل بھی کلے مشکک ہیں، مساجد ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں. پھر پیشمات کا عادل ہونا اور ہیں، اور کوئی آگے اللہ کو بھی ہم عادل کہتے ہیں، عادل کہتے ہیں. لہذا یہ کلیہ مشکی کے معنی کچھ افراد قوی تر ہیں، کچھ ضعیف تر ہیں. تو عدل پر اب گفتگو ہو رہی. عدل کے بارے میں قرآن نے خود سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اعدلوا واقربوا الی التقوی، تم عدل و انصاف کر لیا کرو. یہ اگر انصاف تقوی کے بالکل قریب تر ہے. اسی لیے عدل بھی آپ کو تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. درود بھجوانا ہوں. عدل کی بھی چار شاخیں: غائص الفتن اور غور العلم، زہرۃ الحکم، رساخۃ الحلم. یہ چار، یعنی اردو میں یہ کہ ہر شے کی تہ تک پہنچنے والی فکر رکھتا ہے، یعنی تہوں کو پہنچنے والی فکر. ہر شے کے جوف ہو اور پوری حقیقت تک رسائی ہو، یعنی ہر شے کے تہ تک پہنچنے والی فکر رکھتا ہو. فکر اور علم کی گہرائیاں رکھتا ہو، اور پھر جو فیصلہ کرے گا اس میں خوبی ہوگی اور عقل کی پائیداری ہے، مستحکم متقن ہوگی عقل، کوئی خواہشات نفسانی وغیرہ وغیرہ میں مبتلا نہ ہوگی. اس لیے فرمایا من فکرا، جس نے غور و خوض کیا. غور و خوض وہ علم کے گہرائیوں تک اترا، علم کی گہرائیوں تک اترا. علم کی گہرائیوں اس کے لیے علم کی گہرائیوں اس کے لیے آشکار ہو جائیں، وہ احکام شریعت کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹتا. احکام شریعت کے
سرچشموں سے سیراب ہو کر، کیا کہہ رہا ہوں، احکام شرعیہ کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پڑھتا ہوں، اور پھر عقل کی پائیداری ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو مپروری کوئی خواہش نفس اسے انصاف سے روکتی نہیں، لہذا وہ اس بنا پر جو بھی فیصلہ کر رہا ہوگا وہ فیصلہ اس میں واقع کے مطابق، معاشرے کے مطابق اور فیات کے مطابق، عقلی نظام کے مطابق اور شریعت کے عین مطابق وہ حکم ہوگا، تو عاش فی الناس حمیدا، وہ شخص لوگوں کے درمیان میں نیک نامی سے زندگی بسر کر رہا ہو۔ لہذا عدل کے لیے جب تک وہ فکر گہرائی تک نہ پہنچتی ہو، پھر علم کے گہرائیاں اشکار نہیں ہو سکتی۔ علم کے گہرائی اشکار نہ ہو تو احکام شرعیہ کے سرچشموں سے سیراب ہو ہی نہیں سکتا، جو سیراب نہ ہو تو غلط فیصلے کر رہا ہوگا، پھر وہ لوگوں میں مذموم ہوگا، کبھی رشوت ستانی سے، کبھی کسی اور سے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ عادل وہ عادل ہو سکتا ہے فکر کے لیے، علم گہرائیوں سے اس کے لیے آشکار ہو، احکام شرعیہ سے سیراب ہو کر جو بھی، اور ہوائے نفس سے عقل روک رہی پائیداری، جو فیصلہ کر رہا ہوگا فیصلہ معاشرے کے اور فیات کے، عقلیات کے، شریعت کے مطابق، اسے کہتے ہیں عدل۔ جب شخص فکر ہی نہیں رکھتا، علم کے گہرائیوں سے آشکار ہی نہیں، تو پھر احکام شریعت سے سیراب کیسے ہوگا؟ جب نہیں ہیں تو وہ پھر ایسے ہی عدلیہ ہوں گے جس طرح ہمارے ملک میں ایک نظام چل رہا ہے۔ یہ عدل اور جہاد، اس کی چار شاخیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شنآن الفاسقین والصدق فی المواطن، یعنی امر بالمعروف کر رہا، فرمایا من امر بالمعروف، جو نیکی کی طرف ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی کرتا ہے، شد ظہور المومنین، وہ شخص گوئے مومنین کے کمر کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، ان میں استحکام پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جو عمل بالمعروف ہے، عمل بالمعروف سے مومنین کی تائید ہوتی ہے، عمل بالمعروف سے مومنین کو طاقت مل جاتی ہے، اور عمل بالمعروف سے مومنین کے کمر مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ نہی عن المنکر، جو ناشائستہ ہے، جسے خدا نے روکا ہے، اس کو روکنے سے، نہی عن المنکر کرنے سے، ارغم انوف الکافرین والفاسقین، کافرین اور فاسقین کی ناک کی رگڑائی ہے، ان کی ذلت و مذلت ہے۔ جو بھی برائی سے روکنے کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، سمجھو کہ کافرین و منافقین و فاسقین کی تذلیل کر رہا ہے، ان کے حجاب اٹھا کر ان کو بے حیائی کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ بے حیا ہے، بے شرم ہیں، ان کی مذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ امر بالمعروف سے مومنین کی کمریں مضبوط ہوتی ہے، نہی عن المنکر سے، جس سے خدا نے روکا، اس کی ہدایت سے منافقین و کافرین کی ذلت و مذلت ہو جاتی ہے، اور ہر مقام پر سچ بولنے سے، صدق فی المواطن، وہ اس پر جو فرض تھا اللہ کی جانب سے، سارے فرائض انجام دیے، ہر مقام سچ بول رہا، اور
فاسقین کے ساتھ فاسقین ان سے اناد رکھتا ہے، انہیں برا جانتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے اور خدا کے لیے ناراض ہوتا ہے، کسی خواہش نفس سے نہیں یا کسی کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا قیامت کے دن ارزاق یوم القیامت، اے مجاہد سارے سمجھانے کے بعد تیری رضا کیا ہے؟ اس کی رضاؤں کے بارے میں سوال ہو، کیا رضا ہے، کیا خواہش ہے، کیا تمنا، کیا آرزو ہے؟ محترم سامعین، یہ ہے، یہ سب مل جانے کے بعد ایمان ہوتا ہے، وہ بھی آپ میرے ایمان یوں ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، مومن وہ ہے کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ کر چکا۔ اب دیکھیں جو کل ایمان ہوگا ان کا کردار کیا ہوگا، وہ صرف زہد نہیں ہے، یعنی جنت کی شوق میں بات ہی نہیں ہے، وہ جو کل ایمان ہوتا ہے جنت و دوزخ اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی نہیں۔ یہی تو امیر المومنین نے فرمایا، الہی ما عبدت خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک، نہ خوف نار سے جھک رہا، نہ حصول جنت کی جھک رہا، اس سے بالاتر ہے کہ کسی سے ڈرے یا کسی کے حصول کے لیے شوق رکھتا۔ ان کے لیے سامنے یہ چیزیں سب ہیچ ہیں، بس ہیں، چھوٹی ہیں، معاملی بات نہیں ہے۔ اللہ سے کہے الہی دوزخ تو گوار ہے میرے رب، ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا من جنتک، نہ آگ کے خوف سے، نہ اس جنت کے ایمان کے حصول کے لیے، آرزو کے لیے نہیں، بل وجد اہل عبادت، تجھے عبادت کے لائق سمجھ کر رہا ہوں۔ یہ کل ایمان کے بات ہے۔ جوان محمد اور دنیا کے بارے میں اگر دیکھیں، کل ایمان کا معنی ہے کہ اس کی جاننے پہ بھی پرواہ نہیں، دنیا کو، ساری دنیا خواہشات نفس کے مجموعی حیثیت کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا غر غیری، یہ کل ایمان کے جملات ہیں، غر غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو جو تجھے نہیں جانتا، میں تمہارے مجموعی حیثیت سے تو جانتا ہوں تو کیا ہے۔ انی طلقت بثلاث لا رجعۃ فیہا، تو جو طلاق دے رہا ہوں جس کے بعد 3 طلاقوں کے بعد پھر رجوع ہوتا ہی نہیں حلالہ کے بغیر۔ دیکھو یہ کل ایمان کا آثار ہے۔ وہاں پر انفاق کرتے ہیں، انفاق صرف دینے نہیں ہے، خود بھوکے رہ کر کھلاتے رہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما، تینوں کو کھلا رہے تھے، خود پانی سے افطار کرتے ہوئے اور دے رہے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے احسان، خدا فرما رہا کہ ان کے دینے کا انداز یہ تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تمہیں ہم کھلا رہے ہیں اس لیے نہ اس میں تم سے کوئی خواہش، نہ تمہارا تشکر کی خواہش، سے اس کی رضاؤں کے کھلا رہے ہیں۔ یہ کل ایمان کا آتا ہے۔ کل ایمان کی جو نعرہ لگاتے ہیں نا، ایسے ہو کر کردار دکھا دو، یہ نعرہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہنے سے نہیں ہوتا۔ ایسے کردار کچھ نمونے پیش کر دو، ہم کہیں گلی کو ماننے والے۔ کیا 3 دن مسلسل روزہ رکھتے ہوئے ان تینوں مسحرے کو الگ الگ دیتے نہیں رہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور پھر یہ کہ پاکستانی کو طرح چائے پلاتے سال بھر اس کے احسان جتائے، یہ نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے تشکر بھی نہیں چاہتے۔ یہ ہے کل ایمان۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ بلند ذات ہے، بلند ذات،
انہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاد کے لیے اگر آپ دیکھتے ہو، عدل کے بارے میں دیکھتے ہو، عدل کے لیے یہی ہے کہ ساری تاریخ احادیث گواہ ہے، آپ کے قاتل عدل، فلان کے بعد جو اس نے مال بیت المال کو پروری میں تقسیم کر کے جیسے آج کل کرتے ہیں، آپ نے سب سے دوبارہ واپس کروا کر فقراء میں دیے، عدل انصاف میں سے، بلکہ اوروں کے نام لے کر فریاد کر رہے تھے۔ عدل ابھی زہد نہیں، وہ عصمت صغریٰ نہیں، عصمت کبریٰ کے مالک ہے۔ یہ عظمتیں عملی شکل میں انہوں نے آپ دکھاتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر مجھے مانتے ہو تو اللہ رب، علی رب بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اسی کی بات کرو نا جس نے اپنی عبادت کی۔ آپ نے رب کو راضی رکھو نا، خوالی ہو گیا۔ جب انہیں راضی رکھنے کا یہ قول بھی تمہیں یاد نہیں ہے، علی رب کس لیے ہے؟ ایک فرمان بھی آپ کو یاد نہیں، عمل تو چھوڑے، عمل دور کی بات ہے، یاد ہی نہیں تمہیں، علم ہی نہیں، چلیے رب کہنے چاہیے رب ہو جائے گا، یا وہ شاباش کہے گا۔ ویسے بھی رب کے بارے میں رب اسے کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے یاد اتفاق ہوا، اگر ہما لشکر آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو آ کر انہوں نے لوگوں کے اونٹوں کو بھی غصب کر لیا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام کلیدار کعبہ تھے، کلیدار جانتے ہو، نجف میں کلیدار حرم، کربلا میں کلیدار حرم، اس نظام کے وہ اختیار مند ہوا کرتے ہیں۔ مشہد میں آگاہی کا وسیع ہے، کلیدار ہے، سارے خود ایران کے بجٹ سے زیادہ، کئی زیادہ وہاں ان کے ہاتھ میں کلیدار ہے۔ اس طرح کلیدار تھے، جب پہنچے نا بڑی عزت، یہ سید البطا آ رہے ہیں، اٹھو سب احترام کرو، ان سب نے احترام کیا، ان کی عزت سے بتا دیا۔ پوچھا کیسے آپ کو آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کو تو چھوڑ دو جو میرے ہیں۔ پھر تعجب کیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے شاید آپ کعبہ کو بچانے کے لیے، کعبہ کی سفارش کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انا رب الجمل، ان اونٹوں کا رب میں ہوں، یعنی مالک میں ہوں، وَلَهُ رَبٌّ آخر، کوئی اور رب ہے، وہ جانے تم جانا۔ اب اس نے جانا کیسا؟ ایسے پرندوں کے چونچوں میں کنکر پھینکوا دیے، ان کے سر کے چوٹوں پر وارد ہوتے رہیں اور وہ بوسوں کی طرف بسم ہوتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک رب کا معنی مالک ہوتا ہے، میں اس کے شے کا مالک ہوں، عربی میں رب کہتے ہیں، کہ رب حقیقت سے کہتے ہیں، تخلیق بھی کریں مصلحتاً، اور اسے تدبیر بھی ہو، رزق ہو، اور موت و حیات کا بھی نظام میں شریک رکھیں، اسے کہتے ہیں رب۔ وہ رب اگر اس نیت سے کہنا ہے تو شرک ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور وہ احد ہے، یکتا ہے، ایسے یکتا ہے کہ نہ وہ مولود ہے نہ وہ والد ہے، یکتا ہے۔ مولود ہو تو کسی کا والد ہو جاتا ہے، والد ہو تو پھر وہ موارث ہوتا ہے، ان کے اولاد اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔ تبارس کے احکام سے ذات خداوندی بلند تر ہے، اعلیٰ تر ہے، مبرہ ہے، بلکہ لم یکن کفوا احد، کوئی کفو ہم سر ہونے کا تصور ہی نہیں، وہ احد ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے اگر رب کہہ رہا تو شخص مشرک ہے، نجس ہے، یعنی اس کے لباس نجس ہے، اس کا ہاتھ نجس ہے، اس کا لباس دان نجس ہے،
سارے اگر اس کے پاس سینہ ہے وہ نہیں ہے، سب کچھ میرے کافر کا باہر کے محترم سامعین، تو مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بھی ہمیشہ رکھا، یہ نہیں کہا جاتا ایمان رکھتے تھے، نہیں، وہ کل ایمان تھا۔ انہوں نے کل ایمان کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس ہستی نے کہا ہے جس کا ہر کلام وحی ہے، جس کا ہر کلام وحی ہے۔ انہوں نے فرمایا برز الایمان کل الکفر کل، خندق کے موقع پر باہر کے محترم سامعین، انہوں نے اپنی وصیت میں ایک جملہ کہا شیعتنا قولنا زین ولا تکن شیئا، شیعہ تم ہمارے باعث زینت بن کر آ جانا، ہم افتخار کریں اور امتوں کا دیکھو ہمارے ماننے والے سے کردار سے رفتار سے ایسا نہ ہو کہ ہماری ننگار ہو۔ اسی لیے کہا کسی کی اولاد بری ہے تو اس کے باپ کے لیے ننگار ہے، اولاد صحیح ہیں، نیک ہے، مخلص ہیں، تعلیم یافتہ ہیں تو باپ کے لیے افتخار ہے، باعث زینت ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے لیے باعث زینت بن کر آ جانا، میرے لیے باعث ننگار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں جب جا رہے ہوں گے نا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک لوائے حمد ہوگا، اسے اٹھانے کے لیے بہت سے فرشتے چاہیے، لیکن مولا کے ہاتھ میں ہوگا۔ دیکھو نا در خیبر اور چیز ہے، لوائے حمد کا ہاتھ میں لے کر اٹھانا اور چیز ہے، وہی سایہ ہوگا۔ اگر آپ جیسے نیک مخلص خدا پرست ہیں فرشتوں کو کہیں مادر جاؤ ان کا استقبال کرو اور ان کو عزت و باوقار میرے پاس لو، آپ کو باعزت و باوقار ان کی بارگاہ میں لے جائے جائیں گے۔ تو کیا یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم ایسے رہیں کہ اگر دنیا سے جائیں تو جب تک دنیا میں ہے دونوں میں، دنیا میں بھی ہے، اگر ان کے فرامین پر رہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو متقی ہو، یعنی جس میں ولایت ہے، ولایت کے تقاضے کچھ ہیں، اس سے کہتے ہیں تو متقی۔ من یتق اللہ، جو بارگاہ خدا بندی متقین میں سے ہو دنیا میں، یجعل له مخرجا، اس کی ہر حاجت کا دروازہ خود کھول دیتا، حاجت روائی خود خدا کرتا۔ وعدہ کیا ہے تم متقی بنو، تمہاری ہر حاجت و خواہش ہم پوری کرتے رہیں دنیا ہی میں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہارے رزق رسانی میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، تم متقی بن کر دکھاؤ ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پر ایمان ہے، انکار کفر ہے۔ محترم سامعین، وہ کل ایمان ہے، کل ایمان شوق جنت یا خوف نار یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، عرض کر چکا ہوں۔ اور صرف وہ انفاق کرتے نہیں، خود بھوکے رہ کر کھلاتے رہے ہیں، اور ان کا ہر عمل قرآن نے مقام مدح و سرائی میں لکھ کر قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ کل ایمان، تو کل ایمان ہو تو اس کے آثار اور ہوتے ہیں۔ ہم کم از کم ایمان کا کوئی خطر تو ہم رکھیں، کچھ آثار آ جائیں، دنیا سمجھے کہ یہ اپنے مولا کے نقش قدم پر ہے، ان کے خاک پا کی طرح یہ اثر رکھتے ہیں، دنیا پہچانیں اور فرق سمجھیں ہم میں اور اوروں میں۔ اگر یہ خواہش آرزو ہیں تو ہے شیعہ، اگر یہ خواہش نہیں ہے یہ اپنے سے بھی مسخرہ ہے، ادھر بھی مسخرہ بازی ہے۔ بھائی میری باتیں آپ ذہن آ رہی ہیں؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر فیصلوں کی بات ہے، عدل کی بات ہے، یہ قول کافی ہے سرکار دو جہان کا، پورا مجمع تھا، فرمایا اغزاکم علی،
تم سب سے زیادہ فیصلہ دینے والا علی. اس کا مطلب علم وہی رکھتا ہے، علم گہرائی انہی کی آشکار ہے. اغزاق معلوم ہے. محترم سامعین، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں. کتنا محنت کے بغیر کیسی نعمت ہمیں حاصل، کوئی محنت ہم نے نہیں کی. اس کا شکر ہے کہ ہمیں اس رنگ میں رکھا ہے، پیدا کیا ہے جہاں نام لوائی تو ہے نا. لیکن اگر کوشش کریں صرف نام لوائی نہ ہو، کردار سازی میں بھی کچھ نمونہ آ جائیں. 70 بندوں کو وہ شخص اپنے عزیز و قریب سے شفا کر سکتا ہے نماز تہجد کی طرف. اگر مولا کے اعمال میں سے ایک عمل ہی کو کچھ اپنا لینا، روایت ہے. اور پھر یوں ہوتا ہے، سرکار سے پوچھا گیا عدل ہو کیسا ہو؟ آپ نے فرمایا اذا قلتم لا تکذبوا، جب کہہ رہے ہو تو اس میں کذب نہ ہو، اس میں وہ بات جھوٹی نہ ہو، ورنہ کثافت سے وہ بات برباد ہو جائے گی. جو تم کہہ رہے ہو اس کہنے میں صداقت اختیار کر لو. لا تکذبوا اذا قلتم اذا حدثتم، جب تم حدیث بیان کر رہے ہو، قصہ بیان کر رہے ہو، اور روایت بیان کر رہے ہو، جھوٹ نہ بولو. وَإِذَا وَعَدتُم، جب اگر تم نے وعدہ کیا تو پھر لا تخلفوا، مخالفت نہ کرو، وعدہ وفا بن جاؤ. اور اگر اعتمنتم، تمہیں امین بنایا گیا تو فلا تخونوا، تو خیانت نہ کرو. غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں پر گرفت رکھو، اجانب طرف نہ دیکھا کرو. خیانت ہے. روایات میں ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا جو آپ کے لیے محرم نہیں، آپ اکثر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں اس گناہ میں مبتلا. اس نے فرمایا غضوا ابصارکم، قرآن نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا وغضضن ابصارہن. یہ ہے. اور پھر فرمایا تو ارشاد کفوا ایدیکم والسنتکم، تم اپنے ہاتھوں کو ظلم و جور و زیادتیوں سے رو کر رکھو، اور زبان کو بھی غیبت و دشنامی سے، گالی گلوچوں سے پاک رکھو. جب یہ پاک رکھو گے تو کچھ نہ کچھ ان کے خاک پا بن جائیں. وہ خوش بخت ہے وہ انسان اپنے مولا کے اقوال کو یاد کر کے کچھ نہ کچھ خاک پا بننے کی جو کوشش کر رہا ہے، کبھی وہ کوشش ضائع نہیں ہوگی، اس سے وہ سرخوب ہو جائے گا. جو جوال محمد. اور ایک بس یہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، جس کی معرفت ہوتی ہے نا اس کی قدردانی ہوتی ہے. اگر معرفت نہیں اسے پہچانتا نہیں تو قدردانی بھی نہیں ہو سکتی. قدردانی بعد میں ہے، فرا ہے، اس کی شناخت و عظمت شناسی حاصل. یا خدا شناسی نہ ہو، رسول شناسی نہ ہو، ولی شناسی نہ ہو، امام شناسی نہ ہو، عصمت شناسی نہ ہو، کیا قدردانی ہوگی؟ قدردانی نہیں ہو سکتی ہے. وہ صرف عرف کے اندر جو چیزیں معروف ہیں نا انہی پر ہم اکتفا کرتے رہیں. میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو ان عظیم ہستیوں کے کردار سے آشنا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے خاک پا بننے کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الا قد امركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه تعليما لكم دشير نستخفيفه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله اللهم صل محمد. على سيد الانبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل محمد. على امير المؤمنين علي بن ابي اللهم طالب صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجة اللهم صل النبي على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. اللهم صل الحسن والحسين سيد النبي وسيد صل على علي بن الحسين اللهم صل على محمد. زين العابدين صل على محمد بن علي باقر اللهم المنعم صل على صل على جعفر بن محمد الصادق اللهم صل موصف جعفر القائم صل على محمد بن علي القائم اللهم صل صل على علي بن محمد ولي الدين صل على الحسن بن علي الآمن الأمر العسكري صلوات كل أجمعين اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلقك ساعة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إنا نتقرب إليه بحبهم بالعافية فارزقنا خير الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم